تو جب حضرت عمر بن خطاب کی باری تھی تو وہ پورا مرد جو تھا 7.5 فٹ کے عمر بن خطاب کے سینے تک مرد تھی. تو ہی واز ڈریگنگ دا کیمل. وہ بلیک کلر کی مرد وائٹ کلر کے چوکے کے اوپر ایسے نظر آ رہی تھی. عمر بن خطاب یہاں تک بلیک کلر کی مرد سے تھی. وہ جب وہ پہنچے کھینچ کے اونٹ کو تو بیت المقدس کی چھت کے اوپر سے یہ سب کے سب پادری بیٹھے دیکھ رہے تھے. اینڈ دے سیڈ کہ یہ ان کا لیڈر ہے جو آ رہا ہے, کیونکہ وہ اونٹ پہ غلام بیٹھا ہوا تھا اور وہ غلام کو دیکھ رہے تھے کہ یہ ان کا لیڈر ہے, اور نیچے جو ہے نا غلام ان کا وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ مرد میں سے اونٹ کھینچ رہا ہے. وہ حالانکہ ہمارا لیڈر تھا ماشاء اللہ. فائنینشلی ویک ہونے سے انفلوئنس کا اتنا تعلق نہیں ہے. نیلسن مینڈیلا پیسے تو نہیں اکٹھے کر رہا تھا اس نے جب اوور تھرو کیا ہے اپارٹائڈ کو, نہ ہی گاندھی بہت بڑا امیر تھا, نہ اس نے پیسے اکٹھے کیے تھے جب اس نے برہمچاریہ موومنٹ شروع کی تھی. I mean, there are 1,000 examples in our last 200 years. Influential ہونے کے لیے آپ کی ویلیو سسٹم اور آپ کی سولوشن جو ہے نا جو الٹیمیٹ فلاسفی ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے. انفلوئنس تو آپ کا the whole Indian population of 1 billion people started following Anna Hazare. Anna Hazare نے کیا کیا تھا ذرا سوچیں. انفلوئنس فلاسفی پہ ہی ہوتا ہے. آپ نے آج تک جو ہیرو چنا نا وہ اس کے پیسوں کی وجہ سے نہیں چنا, اس کی اسٹیڈ فاسٹنس اور بلیف سسٹم پہ چنا, چاہے وہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو. یہ جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہیرو بنتے ہیں. یہ ایک ٹیمڈ سائیکالوجی کے بندے ہیں جو پیسوں کے. دیکھیں آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, ایک غریب کا بچہ بھی بیچارہ الیکشن میں نہیں لڑ سکتا. یہ ہماری قوم کی اوقات بتاتی ہے کہ وہ بنی گالہ میں بیٹھے گا یا وہ جاتی عمرہ کے لیڈرز ہوں گے یا وہ لاڑکانہ کے وڈیرے ہوں گے. What's going on here? What's going on? Why is there a qualifier of influence? Why is there no Anna Hazare here or یا عبد الستار عیدی خود دیکھ. عبد الستار عیدی سے زیادہ انفلوئنشل بندہ ہے کوئی؟ کتنے پیسے تھے عبد الستار عیدی کے پاس؟ ایک شلوار قمیض میں اس نے 50 سال گزارے ہیں. This is what's the word? A confusion that we are brewed into. یہ امی ابو نے بتایا ہمیں کہ بڑا بندہ بننا ہے تو بڑا آدمی کہتے ہیں اس کو, بولتے ہی بڑا آدمی جس کے بڑی گاڑی ہے. اتنے چھوٹے چھوٹے بندے بڑی گاڑیوں میں پائے جاتے ہیں. آپ ہم سب کو پتا ہے زیادہ تر بڑی گاڑیوں میں بونے بیٹھے ہیں. اور جو بڑا آدمی نکلا پچھلے 500 سال میں, زیادہ میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا, پچھلے 500 سال میں جس ملک کا بڑا آدمی نکالنے جو اصل میں بڑا آدمی تھا اس کے بعد گاڑی کوئی نہیں ہے. میں ابھی اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں سائیکالوجی کی بات کر رہا ہوں. بیکاز دس واز ناٹ اے کوسچن آف اسلامک سائیکالوجی, اٹ واز اے کوسچن آف بیسک سائیکالوجی. کہ مینڈیلا 26 سال جیل میں رہا ہے, ایک ٹکے بیچارے کے پاس پیسہ نہیں تھا اس کے پاس. بس اپنے جو ہے نا وہ آپ خود سوچ لیں اس وقت کے جو 2 نمبر پالیٹیشین ہیں سارے ہمارے سارے ایک ہی لفظ یوز کرتے ہیں, پیسہ نہیں یوز کرتے. قربانی, ہم نے قربانی دی ہوئی, ہم نے اتنی قربانی دی ہوئی ہے. ایک کہتا ہے میں نے 25 سال قربانی دی, ایک کہتا ہے میں نے پوری فیملی کو قربان کیا, ایک کہتا ہے میں نے اپنے پورا مال قربان کر دیا. ہر بندہ قربانی دیتا تھا کہ میں اصولوں کا بہت پکا ہوں, میں اس لیے قربانی دے دوں. Are you kidding me? Are you serious about this word? Why the hell do you یہ کون سی قربانی کی قربانی؟ The first thing any man would give out is کہ I'm never going to compromise on my principle, چاہے میرے بچے کیوں نہ مر جائیں. سوچے تو صحیح یہ کیشبل ایکوٹی کیسے بن گئی. So it is not about, I'm not against money, I'm not being a Marxist here, okay? I want you to change the standards. I want you to change the reason of why we actually think something is a standard. And جب تک ہم وہ فلسفی ٹھیک نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر انٹیمیڈیشن ہوگی. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں, آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا پوتے کی مثال دے رہا ہوں. انشاءاللہ آپ کا پوتا, چاہے پڑ پوتا نہ ہو, پوتا ضرور ہوگا. کہ جب وہ اسلم خولی تھے نا, جی ہاں, اسلم خولی جب آئرینین کنگ, دی ایمپرر, دا بگیسٹ مین ان دا پلانٹ ایٹ دیئر اسٹینڈرڈز, کیونکہ جب دربار میں انٹر ہوئے نا تو 800-900 گارڈز جو لائن میں نا وہ دربار میں فوجی کھڑے ہوتے نا, ان کی جو فوج تھی وہ دربار میں ایسے لائن اپ کرتی تھی. تو وہ راستہ بنتا ہے ریڈ کارپیٹ پہ, وہ کارپیٹ جو وہ بھی آئرینین کارپٹ, عربوں کا خالی کارپیٹ تھا جو دربار میں فرنش ہوا تھا. اور یہ بیچارے پھٹی ہوئی چپل کے ساتھ, ٹھیک ہے, پھٹی ہوئی چپل, اور جو انہوں نے وہ جو چوکا پہنا ہوا تھا, they was torn up,
اور نیزا پکڑا تھا انہوں نے, اور یہ نیزے کو جس طرح اسٹک کے ساتھ نہیں چلتے, سوری نیزے کے ساتھ چل رہے تھے, تو کارپیٹ میں سوراخ ہو رہا تھا جہاں جہاں وہ چل رہے تھے. تو جو گارڈ تھا نا, گارڈ جو پورا گارڈ جس کو فوجیوں کی لائن ہوتی ہے, وہ گارڈ ان کی نا نیزے والے سوراخ کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ بندہ, یہ اس کو پتا بھی ہے یہاں پہ پروٹوکال ہے. اور وہ کیا سوچتا ہے چھوٹا آدمی آیا ہمارے پاس, وہ یہ سوچ رہے تھے چھوٹا آدمی آیا. ان کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت پورے سرزمین جو ہے نا پرجیا فارس میں سب سے بڑا آدمی یہ ہے جو واک کر رہا ہے, اف ناٹ دا پلانٹ, سب سے بڑا آدمی وہ تھا, مگر ان کو سب سے چھوٹا لگ رہا تھا. اب وہ انٹر ہوئے ہیں اور وہ کوئی 800-900 گز کی تو پوری کی پوری کارپیٹ کی, ریڈ کارپیٹ نہیں آسکرز کی طرح, اسی طرح انہوں نے کارپیٹ رکھا تھا جو کہ پورا دربار کے اندر انٹر ہوتا. اینڈ ہی واز جسٹ ڈریگنگ اینڈ ہی ڈڈ ناٹ ایون کیئر. And people at that time were thinking that this man is too dumb to realize this. He's too ignorant and dumb. اس کو یہی نہیں پتا یہاں پہ standards کیا ہیں. And I swear to you, he knew ان کے standards کیا ہیں, کیونکہ انہوں نے بعد میں prove کیا کہ مجھے پتا ہے تمہارے standards کیا ہیں. اور یہ ڈائلاگ غور سے سنیے گا, کیونکہ یہ ڈائلاگ اس وقت دنیا کے ہر گھر میں اسی طریقے سے بولا جاتا ہے. جب وہ ازگر تھا, I think اس وقت ازگر کے سامنے جو emperor of the emperors, you know, وائٹ ہاؤس کوئی اوقات ہی نہیں ہے. وائٹ ہاؤس میں تو عام سے بندے اٹھ کے اس وقت پتھر مار رہے ہیں. وائٹ ہاؤس کی کوئی اوقات نہیں ہے. ڈیموکریسی ڈڈ ناٹ ریکگنائز دیٹ سورٹ آف اسٹیٹس کو. وہ اسٹیٹس کو مونارکی کا تھا. مونارکی کا اسٹیٹس کوئی اور ہوتا ہے. انگلینڈ میں دیکھیں جو اس وقت کوئین کے ہے نا, اس طرح کے اسٹینڈرڈ اس وقت وہاں پہ تھے. تو جب وہ اسلمہ خلی جب پہنچے ہیں تو وہ جو سیکنڈ ان کمانڈ تھا نا, وہ جو ان کا انٹیریئر منسٹر تھا, جو وہ اتنا غصے میں تھا کہ کیونکہ وہ پروٹوکال کا پورا نظام رکھتے ہیں. He said to اسلمہ خلی کہ تجھے پتا ہے کہ you are going to talk to my God here, اور تو کس طریقے سے میرا چل کے آیا اور کارپیٹ میں سوراخ کر دی, اور تجھے کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے. یہاں پر لوگ اپنے سر کے بل چل کے آتے ہیں میرے خدا کے سامنے. تو اگر کسی اور ملک کی طرف سے قاصد نہ تو قاصد کی ریسپیکٹ ہوتی ہے نا, the messenger is given a protocol. تو پھر تم دیکھتا میں کیا کرتے ہیں. And he was so angry at اسلمہ خلی کہ تم کس سٹینڈرڈز کے اوپر رہتے, کون لوگ ہو تم یار. And اسلمہ خلی looked at him and he did not say, oh I'm sorry sir, میں جوتے بدل کے آتا ہوں, I'm so sorry, I apologize, میں ابھی اپنا نیزہ پھینک کے آتا ہوں, مجھے نہیں پتا تھا آپ کا یہاں پہ مسئلہ ہے, I apologize. اس طرح کے سٹینڈرڈز کے اوپر یہ پلے نہیں ہوئے تھے. They knew the actual ultimate truth. So he said to the interior minister of Persia in front of his emperor, in front, دربار میں انٹر ہو چکے ہیں وہ, he said, tell your God that I am speaking on behalf of his God. تو اپنے خدا سے کیا کہ میں اس کے خدا کی طرف سے آیا ہوں. یہ ٹون اور یہ کانفیڈنس آپ سمجھ رہے ہیں ان سٹینڈرڈز کے اوپر آئے گا ہمارے بچوں میں. یہ اس وقت کی فرسٹ ورلڈ نیشن کو اس وقت کی تھرڈ ورلڈ نیشن کا بندہ بول رہا ہے کہ تو اپنے خدا سے کیا کہ میں اس کے خدا کی طرف سے آیا ہوں, میرے سامنے تم بتا رہے پروٹوکال کیا ہے. یہ اسلمہ خلی کا ڈائلاگ جو ہے نا, یہ اپنے بچوں کو 1000 دفعہ بھی سمجھائیں گے ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ مطلب کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے اس بات کا, کیونکہ ہم نے وہ سٹینڈرڈ نہیں رکھے ہوئے. آپ دیکھیں چاہے وہ نواز شریف ہو یا عمران خان ہو, دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ جیسے بندے جس کو گلی میں دوسرا بندہ اس کے اوپر تھوکتا ہے امریکہ میں, ادھر جا کے ان لوگوں کی حالت کیا ہوتی, ہم ان کو ہیرو مانتے ہیں. وائٹ ہاؤس جیسے بندے جہاں پہ ہوم لیس بندہ بھی پتھر مارتا ہے آج کل وائٹ ہاؤس. دنیا کا سب سے بدنام آدمی اس وقت امریکہ کا صدر تھا, اور یہ لوگ گئے اور کہاں پڑے ہوتے ہیں ایسے کر کے. سوچیں تو صحیح, وائٹ ہاؤس کو اتنا پریشر لے لیا انہوں نے, اور یہ اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں. اور لیڈر کیوں نہ کہیں, ہم جیسے بونوں کے سامنے یہ اونچے قد کے اس لیے لیڈر کہتے ہیں اپنے آپ. ہم جیسے بونوں کا ایسے ہی لیڈر ہوتا ہے. سو اسلمہ خلی نے جب کہا نا کہ اپنے خدا سے کیا ہے کہ میں اس کے خدا کی طرف سے آیا ہوں, تو انہوں نے وہ نہیں کہا تھا کہ سر پلیز ٹیل یور گاڈ دیٹ آئی ایم فرام ہز گاڈ, اس طرح نہیں بولا تھا انہوں نے خدا کا مطلب پوری طریقے سے سمجھایا تھا کہ مجھے پتہ ہے تو جس کو ہم خدا مانتے ہیں نا, بالکل اسی طریقے سے تم اس کو خدا مانتے ہو. جس طریقے سے ہم عبادت کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں اور ریسپیکٹ کرتے ہیں, بالکل اسی طریقے سے تم عبادت کرتے ہو اس بندے کی اور ریسپیکٹ کرتے ہو. مجھے پتا ہے کہ تمہارا اصل میں خدا ہے, مجھے مانتا ہوں, اور اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں کہ اپنے خدا سے کیا ہے کہ میں اس کے خدا کی طرف سے آیا, تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ ریسپیکٹ اصل میں کیا ہوتی. جب ابو عبیدہ نے
بیت المقدس کی چابیاں دینی تھی نا حضرت عمر بن خطاب کو جب کرسچنز نے. کوشچن لے لیتے ہیں. میں ایک بات پوری کر لوں تاکہ یہ اسٹینڈرڈز والی بات جو ہے نا وہ پوری ہو جائے. جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی, اب خود سوچیں عمر بن خطاب گئے ہوتے نا اسلمہ خولی کے تو وہ سب سے پہلے اس بندے کی زبان کھینچتے کہ تو نے یہ بات کیا کیا, خدا کا لفظ نے غلط یوز کیے. مطلب اس لیول کی پرسنالٹی عمر بن خطاب کی کہ ابو عبیدہ بن جراح the man who actually was promoted over Khalid bin Walid, اس لیول کے لیڈر نے چابیاں پکڑنی تھی. تو بیت المقدس میں اس وقت کے جو ٹاپ کرسچنز تھے نا دنیا میں, تو بیت المقدس ان کے پاس تھا. انہوں نے کہا کہ ہم یہ ریلیجیس انسٹیٹیوٹ آرمی مین کو نہیں دیں گے, تم اپنے ریلیجیس لیڈر کو بلاؤ, ہم اس کو ہی چابیاں دیں گے. تو ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ ہمارا آرمی کا بھی لیڈر اور ریلیجن کا بھی لیڈر ایک ہی ہے, ہمارا پولیٹکس کا بھی ریلیجن کا بھی آرمی کا ایک ہی لیڈر ہوتا ہے, ہمارا فلسفہ اتنا سمپل ہے. تو انہوں نے کہا پھر ان کو بلائیں, اور پھر عمر خطاب گئے, 2.5 مہینے لگے ان کو وہاں پہنچنے میں. یاد رکھیے گا اتنا چھوٹا معاملہ نہیں ہے. بیت المقدس سے مدینہ کے جو جتنے بھی مسائل حل کرنے تھے عمر خطاب نے کہا بیٹھو میں آتا ہوں آرام سے, اور بھی بڑے کام ہیں. And he was dealing with everything. And then he went to Abu Ubaidah bin Jarrah. اور جب وہ گئے تو اس وقت کا جو سٹی آف ڈیوڈ کا نقشہ اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سٹی آف ڈیوڈ ایسے کر کے اعلان میں, اور سارا کچا علاقہ جو بیت المقدس ابھی ہے وہی تھا, پہلے بھی وہی تھا نا. سو اونٹ, اب عمر خطاب کی پروٹوکال دیکھیں, عمر خطاب اکیلے گئے, پروٹوکال دیکھیں, اکیلے گئے ہیں اپنے غلام کے ساتھ, ایک ہی اونٹ ہے اور ٹریول کر رہے ہیں 2 بندے, اور اس اونٹ کے اوپر, اور لٹرلی اسی وجہ سے اکیلے گئے تھے کہ وہاں پروٹوکال نہیں دینی, راستے میں جاتے ہوئے خرچہ بہت ہوتا ہے, لٹرلی اس وجہ سے کہ خرچہ بہت ہوتا ہے. بھائی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ پوری آرمی لے کے جائیں, آج چابیاں لینی ہے نا ہم نے, آرمی تو پہلے ادھر موجود ہے ہماری. سو وہ اور ان کا غلام ایک اونٹ کے اوپر, اور اونٹ کے اوپر باریاں لگ رہی ہیں عمر بن خطاب کی, غلام اور پھر غلام اور باریاں, کبھی تھوڑا رستہ عمر بن خطاب نکیل کھینچیں گے اور تھوڑا رستہ پھر پیدل چلیں گے اور تھوڑا عرصہ غلام چلے گا. یہ ہمارے فرسٹ ورلڈ نیشن کے اسٹینڈرڈز دیکھیں. یہ جو بڑی باتیں کرتے تھے نا یہ پی ٹی آئی والے کے پروٹوکال کے خلاف, ان کی پروٹوکال برداشت نہیں ہوتی. میں تو رہتا بھی ان کے بالکل سامنے ہوں نا, جہاں سے یہ ساری کی ساری پروٹوکال گزرتی ہیں. باتیں کرنی بہت آسان ہوتی ہے, پروٹوکال چھوڑنی بہت مشکل ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کا ڈر ہے کہ مار نہ جائیں, جیسے کہ اللہ کسی گولی نے قتل کرنا ہے ان کو نا. ابو العلا مودودی کو رات کو نا جب یہ لینے آئے نا پولیس والے کہ آپ کی صبح جو ہے نا موت کا اعلان ہو چکا ہے, ابو العلا مودودی نماز پڑھے تھے, اور ساتھ جو تھے وہ آئی تھنک محمود الرحمان صاحب تھے جنہوں نے کتاب میں لکھا ہے. ان دونوں کو کہا کہ آپ دونوں چل لیں. مودودی صاحب کو کہا مودودی صاحب صبح آپ کی موت کا وہ ہے نا وہ ہوگا, پھانسی لگے گی, صبح آپ کو قتل کر دیں گے ہم. تو مودودی صاحب نماز پڑھے تھے, سلام پھیرا, انہوں نے کہا کہ کیوں آئے ہو؟ کہتے ہم آپ کو صبح ڈیتھ کے لیے آئے ہیں, صبح آپ کی موت ہے. اینڈ ہی انسٹنٹلی ہی سیڈ مودودی, ابو العلا مودودی, یہ صحابی کی بات نہیں ہو رہی, میں آتا ہوں عمر بن خطاب کے واقعے کو. ابو العلا مودودی نے انسٹنٹلی کیا کہا کہ تم نہیں مارو گے, اللہ مارے گا. اگر اللہ نے نہ مارنا ہوا تو جتنی مرضی پھانسیاں لگا دو. یہ ایک پاکستانی کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, دور نہ جائیں زیادہ. جب فلسفی کلیئر ہوتی ہے تو بلیف خود ہی سیٹل ہونا شروع ہوتی ہے. ابھی صحیح ہو رہا تھا آپ کا. یہ پروٹوکال میں کیوں پھرتے ہیں؟ کیونکہ کوئی بندہ نہ قتل کر دے, کوئی لوکل پاکستانی گولی نہ مار دے ان کو. سو دس از اے پرابلم. عمر بن خطاب جب پہنچے ہیں بیت المقدس تو سٹی آف ڈیوڈ کے اس وقت جو کیچڑ تھا نا, تو اونٹ سے اترے, کیونکہ ظاہر غلام کے بعد ان کی باری ہے. تو جب حضرت عمر بن خطاب کی باری تھی تو وہ پورا مڈ جو تھا 7.5 فٹ کے عمر بن خطاب کے سینے تک مڈ تھی. تو ہی واز ڈریگنگ دا کیمل. وہ بلیک کلر کی مڈ وائٹ کلر کے چوک کے اوپر ایسے نظر آ رہی تھی. عمر بن خطاب یہاں تک بلیک کلر کی مڈ سے تھی. وہ جب وہ پہنچے کھینچ کے اونٹ کو, تو بیت المقدس کی چھت کے اوپر سے یہ سب کے سب پادری بیٹھے دیکھ رہے تھے. اینڈ دے سیڈ کہ یہ ان کا لیڈر ہے جو آ رہا ہے, کیونکہ وہ اونٹ پہ غلام بیٹھا ہوا تھا, اور وہ غلام کو دیکھ رہے تھے کہ یہ ان کا لیڈر ہے. اور نیچے جو ہے نا غلام ان کا, وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ مڈ میں سے اونٹ کھینچ رہا ہے. وہ حالانکہ ہمارا لیڈر تھا ماشاء اللہ. تو جب وہ پہنچے تو ابو عبیدہ بن جراح کو تو پتا تھا کہ ان میں سے عمر بن خطاب کون ہے, تو وہ بھاگے اور بھاگ کے کہتے ہیں یہ میری قمیض لیں. وہ جو چوکے کا ٹاپ ہوتا ہے نا جو پیروں تک جاتا ہے, اس سے میرے سے قمیض بدلیں, ان کی جو ہے نا لیڈرشپ وہاں پہ ویٹ کر رہی ہے.
تو عمر بن خطاب نے وہ ابو عبیدہ بن جراح کو ایسے دیکھا کہ اگر آپ میں سے مجھ سے کسی کو دیکھتے تو اسی وقت ہارٹ فیل ہو جاتا. اینڈ انہوں نے پھر ان کا گریبان پکڑا اور کہا کہ یہ تجھے اتنا فاصلہ ہوا ہے کہ جتنا مدینے سے بیت المقدس آیا اور تیرا فلسفہ بدل گیا. یہ قمیضیں دیکھ کے کون سا معاملہ طے ہونا ہے؟ یہ تجھے کیا ہو گیا؟ یہ تو نے اتنی دیر میں مدینے سے بیت المقدس جاتے جاتے تو نے اپنا فلسفہ بدل لیا ہے کہ تجھے ان چیزوں کی فکر ہو رہی ہے. یہ عمر بن خطاب ہیں جو کہ ابو عبیدہ بن جراح سے بات کر رہے ہیں, کسی اور کی کیا اوقات ہونی. اور پھر ابو بن خطاب نے انٹر ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ لاؤ کیا معاملہ طے کرنا ہے. اور اس وقت پادری یہ لکھتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ چلا نا کہ یہ غلام نہیں ہے, یہ ہے ان کا امیر, تو کہتے ہیں کہ ہمیں اس وقت پتہ چل گیا تھا کہ یہی ہے اصلی دین جس کے اندر بیت المقدس ہونا چاہیے. آپ ان کی ٹیسٹمنی ذرا پڑھیں. یہ قمیضیں بدل رہے ہوتے ہیں نا کہ او سوری میں نے تو ذرا کپڑے بدل لوں, میں نے بڑے لوگوں کے پاس جانا ہے, تو پھر ہو گیا تھا ہمارا کام اس ویک فلسفی کے اوپر. یہ ہے اسلمہ خولی. اس وجہ سے اسلمہ خولی بنتا ہے. اوپر لیڈر ایسے ہوں تو نیچے فالوور ایسے نکلتے ہیں. اسلمہ خولی ایسے سمجھ نہیں آئیں گے جب تک عمر بن خطاب سمجھ نہ آئے, اور عمر بن خطاب کبھی نہیں سمجھ آئیں گے جب تک محمد بن عبداللہ نہ سمجھ آئیں. سو انڈرسٹینڈ, ہم جس پروٹوکول میں پھنس گئے ہیں وہ اصل میں پروٹوکول ہم نے اپنے بچوں کے ذمہ ڈالی ہوئی ہے. جس کو بڑا کہیں گے بچہ اس کو بڑا کہے گا, جس کو چھوٹا کہیں گے اس کو چھوٹا کہے گا. سو it's a power of influence there. A man with dirt on this high from his feet up, اس طرح کی کیچڑ میں لدا ہوا بندہ دنیا کو انفلوئنس کرتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ شیروانیاں پہن کے اور رولز رائس سے نکل کے انفلوئنس کریں گے. The problem is with us. It is the standards that we live on. میں نے آپ کو اس وقت نان مسلمس کے بھی نام بتا دیے ہیں, وہ بھی انفلوئنس کرتے ہیں, مگر وہ انفلوئنس تب کرتے ہیں جب انٹرنلی اسٹرانگ ہوتے ہیں وہ. So it is not a matter of money. It is not a matter of science. It is not a matter of psychology. It is a matter of philosophy. And we need to understand that we are the only people with the real philosophy right now. And I would have liked it کہ اگر Jews کے پاس بھی philosophy ہوتی, but they disowned it. I would have loved it اگر Christians کے پاس بھی philosophy ہوتی, but they corrupted it. وہ پالین philosophy کے اوپر ہیں, وہ عیسیٰ کی philosophy انہوں نے چھوڑ دی تھی وہ پال کی وجہ سے. I would have loved it if there is another philosophy that is calling for whatever religion کہ ہماری values ہمیں پتہ ہے, ہم آخرت کے لیے کر رہے. نہیں, ہم نہیں کر رہے لوگ. These people just threw it away just because بیچ میں ایک معاملہ ہوا ہے. آپ ذرا یہ جو گریگورین ٹائمز کے اندر دیکھیں کرسچنز کے ساتھ کیا ہو رہا تھا. گریگورین جس نے کیلنڈر بنایا ہے نا, جو اس پادری نے, اس ٹائم میں دیکھیں ان کا علم کہاں پہ تھا. آج تک کا وہ کیلنڈر ایکوریٹ ہے, علم کہاں تک پہنچ چکا تھا, مگر ان کے اسٹینڈرڈز ویک. سو it's a matter of whoever has the right philosophy, and we have the book with the right philosophy. We just don't want it. I swear to God, we don't want it. Otherwise we would have had it. یہ ہو نہیں سکتا نا کہ سامنے ایک کتاب پڑھی ہو, اس میں سب کچھ صحیح لکھا ہو اور ہم اس کے اندر سے غلط چیزیں لے رہے ہوں. We don't want it. Otherwise we would have had it. ہم اصل میں چاہتے نہیں ہیں اسلام, اور جب تک ہم مانیں گے نہیں نا تب تک ہمیں اس بارے میں کریکشن نہیں آئے گی.